الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ذات ہدیت نے اس کریم اللہ نے ماہ مبارک رمضان کی سعادتیں نصیب فرمائی. خالق کائنات نے اپنے دسترخوان رحمت پر ہمیں اپنا مہمان بنایا. اس عارضی اور فانی دنیا میں انسان جن لمحات میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، جن لمحات میں اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، ان لمحات میں، ان اوقات میں سے ایک وقت اور ایک لمحہ دعا کا ہوتا ہے. نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور دعا کے وقت بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. دعا چونکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. دعا یعنی مانگنا، دعا یعنی عبد کا اپنے معبود سے راز و نیاز کرنا. عبد یعنی محتاج کا غنی سے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے. یہ کولر بند کر دیں. کولر جب انسان اس کیفیت کو محسوس کرے کہ یہ محتاج، میں محتاج ہوں اور اپنے غنی رب سے میں مانگ رہا ہوں، تو وہ لمحہ بہت قریب ہوتا ہے انسان اس لمحے میں اللہ کی. مسلسل کئی دنوں سے یہ درس کا عنوان موضوع چل رہا تھا، موضوع دعا تھا. ہمیں حکم یہ ہے کہ مانگو. اللہ فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو.
استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں. یعنی یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ خود اپنے بندے سے مانگنا طلب کر رہا ہے. مانگو. وہ بادشاہ چاہتا ہے مجھ سے مانگو. اور میں نے کسی درس میں کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. یہ فقیر لوگ، یہ مانگنے والے، یہ بھکاری اچھے نہیں لگتے ہمیں. ہمارا معاشرہ انہیں اچھا نہیں سمجھتا. لیکن اللہ کائنات کا وہ عظیم بادشاہ ہے جسے نہ مانگنے والا اچھا نہیں لگتا. جو کوئی اس کے دربار میں آئے، 3 دن اس کے گھر میں رہا ہوں، مانگا نہیں ہے، آیا رہا، آیا سویا رہا، یہاں کھایا پیا سو گیا، بس مانگا نہیں. اس 3 دن رہ کے چلا گیا. آیا 2 رکعت نماز پڑھی، اٹھ کے بھاگ گیا. مانگا نہیں. اس اللہ کو یہ بندہ اچھا نہیں لگتا. وہ چاہتا ہے مانگو. بڑی مشہور روایت ہے، ایک بندہ آیا، نماز پڑھی اور دعا کیے بغیر اٹھ کے چلا گیا. تو ارشاد ہوا نماز اٹھاؤ، اس کے منہ پہ دے مارو. مجھے اس کی نماز کی ضرورت نہیں. اس لیے نہیں بلایا تھا آئے 2 رکعت نماز پڑھے اور چلا جائے. ہم نے بلایا اس لیے تھا کہ یہ آئے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، پھر بیٹھے گا، جھولی پھیلائے گا، ہم سے مانگے گا، ہم اسے دیں گے. ہم نے دینے کے لیے بلایا تھا. اس نے مانگا ہی کچھ نہیں، کیا فائدہ؟ ہمیں اس کی نماز کی کیا ضرورت؟ لیکن ظاہر ہے یہ دعا جو اتنا بڑا عمل ہے، صلاح الانبیاء ہے، نبیوں کا اسلحہ ہے دعا. دعا مخ العبادت ہے، مغز عبادت دعا ہے. اصل عبادت یعنی دعا. اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں قبول کروں گا، مانگو مجھ سے. اور اگلی اسی کے تسلسل میں فرماتا اللہ، اور وہ بندے جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. حکم تو دعا کا دے رہا ہے، اور کہتا ہے جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے دعا عبادت ہے، اصل عبادت دعا ہے. یہ نماز آپ پڑھتے ہیں، ساری نماز کا اگر آپ ترجمہ کریں تو آپ کو خلاصہ نظر آئے گا کہ اس میں سوائے مانگنے کی اور کچھ نہیں ہے. اس میں اس کا اہم حصہ مانگنا ہے. مانگے. ظاہر جب دعا کرنی ہے، جب اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، اپنی جھولی پھیلانی ہے، تو کیسے مانگنا چاہیے؟ یہ ایک اہم چیز. دعا کریں، لیکن دعا کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں. پچھلے درس میں ہم نے بیان کیے تھے شرائط دعا. کچھ ہے آداب دعا کے. ان شرائط کو، ان آداب کو مد نظر رکھ کے بندہ دعا کرے تو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی. آداب دعا میں 15-16 آداب بیان کیے گئے. ان میں سے ایک ادب، پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے. اور ظاہر بڑی مشہور بات ہے کہ کلو امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر. جو کام بھی آپ دنیا میں، جو زندگی میں جو کام کر رہے ہیں، اگر اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا. جو کام کر آپ جاتے ہیں وہاں وضو کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صحیفہ کاملہ ہمارے پاس تو بہت بڑی معتبر کتاب. دعاؤں کے لیے اس سے زیادہ معتبر کیا ہوگی؟
جو دعا کی امام کی دعا آپ اٹھائیں گے آپ دیکھیں گے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب دعا کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے دعا کا آغاز کریں۔ بسم اللہ کے بعد دوسرا ادب یہ اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ سورہ الحمد پڑھے نا، سورہ الحمد، سورہ الحمد، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ الحمد میں 7 آیتیں، 7 آیتوں میں 6 اور 7ویں آیت میں دعا ہے۔ پہلی 5 آیتوں میں سوائے اللہ کی تعریف کے اور کچھ نہیں۔ پہلے اللہ کی تعریف کرو، حمد بیان کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ 5 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے۔ 6 آیت میں جا کے دعا ہے۔ یہ سکھایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ 5 آیتوں میں خالق کائنات کی حمد، تعریف، اس کی عظمت کو بیان کیا، پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ 6 آیت میں جا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، میرا اللہ تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ یہ آداب ہیں دعا کے۔ دعا مانگنا چاہتا ہے، ان آداب کا خیال رکھ۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر حمد خدا، ہاں اللہ رب العزت کی حمد کو بیان کیا۔ کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فی کتاب امیر المؤمنین علیہ السلام، امام صادق فرماتے ہیں کہ حضرت امیر کی کتاب میں، امیر المؤمنین کتاب میں یہ تھا کہ ان المدحۃ قبل المسئلہ، سوال کرنے سے پہلے حمد بیان کرو۔ قبل المسئلہ، سوال سے پہلے مدحت، اللہ کی تعریف کرو۔ فَإِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَمَجِّدْهُ، جب آپ دعا کرنا چاہتے ہیں خداوند قدوس کی بارگاہ میں، پہلے اس کی تمجید بیان کرو، اس کی بزرگی کو بیان کرو، اس کی عظمت کو بیان کرو۔ قلت، راوی کہتا ہے کیف امجدہ، مثلا میں کیسے اللہ کی تمجید کروں، میں کیسے اللہ کی بزرگی کو بیان کروں، میں کن الفاظ میں عظمت الہی کو بیان کروں، کوئی طریقہ؟ قالا، تقولو، امام نے فرمایا یہ کہو، یا من اقرب الی من حبل الورید، اے میری شہ رگ سے زیادہ میرے قریب اللہ۔ دعا کرنا چاہتے ہیں، ہاں اللہ کے رب العزت کی یوں تعریف کرو، اے میری شہرک سے زیادہ قریب۔ یا من یعول بین المرء وقلبہ، یا من هو بالمنظر الاعلی، یا من لیس کمثلہ شیء، جس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ ذات جس کی مثل دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ اللہ میرا یہ کام کر دے۔ سوال سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی بزرگی کو بیان کرو، اپنے لفظوں میں، میرا اللہ تو کریم ہے نا، میرا اللہ تو حمید ہے نا، میرا اللہ تو غفور ہے نا، میرا اللہ تو غفار ہے نا، میرا اللہ تو بخشنہار ہے نا، میرا اللہ تو مالک ہے نا، میں تیرا عبد ہوں نا، میرا اللہ تو مالک ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، میرا اللہ تیرا جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میں تیرا بندہ ہوں۔ بندہ بھاگ کے جائے بھی صحیح تو کہاں جائے گا سوائے مالک کی بارگاہ میں آنے کے؟ میں بھاگا، میں ڈرا، میں نے بڑے گناہ کیے، 11 مہینے گناہ کر 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 کے تھک گیا، بھاگا بھی ہوں تو کدھر آیا ہوں؟ تیرے گھر آ گیا۔ 11 مہینے بدکاریاں کر 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 کے جب سمجھ آئیے بھاگا ہوں تو کدھر آیا ہوں؟ بستر اٹھایا ہے، تیرے گھر آ گیا ہوں، میرا اللہ معاف کر دے۔ یہی تو عبد ہے نا، عبد بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اپنے رب اپنے مالک کے پاس آئے گا۔ میں تیرے پاس آ گیا ہوں میرا اللہ، میں کہاں جاتا ہوں؟ مالک کے پاس آنا تھا، میرا اللہ تو معاف کر دے۔ اس کی حمد بیان کرو۔ دعا قبول کروانا چاہتے ہو
تو پہلے بسم اللہ پڑھو، یہ ادب ہے۔ دوسرا ادب ہے اس کی حمد کو بیان کرو، اس کی تعریف کرو۔ جب بھی کسی سے کوئی شے لینی ہو نا، اس کی تعریف کرو، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ بندے سے لینی ہو دل نرم ہو جائے گا، تعریف کرو، آپ بڑے اچھے ہیں جی، میں جب بھی کبھی آیا ہوں میں نے آپ کو ایسے ہی ہنستا ہوا دیکھا ہے جی، آپ بہت ماشاءاللہ بڑے آپ سائل ہو، میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ کے کمرے میں لوگ آ رہے ہیں، آپ بڑی اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ان کو ہنس کے ملتے ہیں، آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، یہ بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اور بندے کی تعریف کی جائے تو تعریف کر کے بندوں سے مانگ لیتے ہیں اور منوا لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت جب اس کی تعریف کریں گے تو زیادہ آسان ہو جائے گا اس سے منوانا، اس سے منگوانا۔ ایک تعریف۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جب مانگنا چاہو، یہ روایتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فرامین ہیں، جب مانگنا چاہتے ہو تو محمد و آل محمد پہ درود پڑھ کے مانگو۔ بلند آواز سے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، درود پڑھ کے۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں صلاتکم علیہ اجابت لدعائکم و زکات لاعمالکم، تمہارا مجھ پہ درود پڑھنا یہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ مجھ پہ درود پڑھو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ تیسرا ادب یہ ہے درود پڑھو، اپنی دعا سے پہلے درود پڑھو۔ روایت یہ ہے کہ من کانت لہو الی اللہ حاجہ، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاجت رکھتا ہے، کوئی چیز لینا چاہتا ہے، دعا کرنا چاہتا ہے، مانگنا چاہتا ہے، فَلْيَبْدَعْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ثُمَّ يَسْأَلْ حَاجَتَهُ۔ جب دعا کرنا چاہتا ہے، اللہ سے کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہے، کوئی حاجت ہے جو خدا سے پوری کروانا چاہتا ہے نا، تو رضوی صاحب اسے چاہیے پہلے صلوات پڑھے۔ میں درس پڑھاتا ہوں، کلاسیں پڑھاتا ہوں، طالب علم ادھر ادھر دیکھنے نہیں دیتا، میں میری طرف دیکھ کے متوجہ ادھر کر۔ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ، جسے خدا کی بارگاہ میں حاجت ہے نا، کچھ لینا ہے نا، مانگنا چاہتا ہے نا، پہلے کیا کرے؟ محمد والے محمد پہ درود پڑھے، پھر ثم یختم بالصلاۃ علی محمد وعلی محمد، اپنی اس حاجت کو، اپنی اس دعا کو ختم بھی درود پہ کرے۔ حاجت سے پہلے بھی درود پڑھے، دعا سے پہلے بھی درود پڑھے، دعا کے بعد بھی درود پڑھے، اپنی دعا کو درود سے گھیر دے۔ اس کی دعا، اس کی حاجت درود میں گھری ہوئی ہوگا کیا؟ کیوں گھری ہوئی ہو؟ فرماتے ہیں معصوم امام صادق فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَقْبُلَ الطَّرَفَيْنِ وَيَدْعُ الْوَسَطِ، اللہ رب العزت اس سے بزرگ ہے، اللہ اس سے بڑا ہے، اللہ اکرم ہے اس سے کہ طرفین کو قبول کر لے، پہلے کو بھی قبول کر لے، پہلے درود کو بھی، چونکہ درود تو رد نہیں ہوگا نا، اس درود کو بھی قبول کر لے، اس درود کو بھی قبول کر لے، اور درمیان سے چھوڑ دے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، ان دونوں درودوں میں گھری ہوئی دعا اس درود کے صدقے میں قبول ہو جائے گی۔ آداب ہیں، چلیے آج رات کو آپ دعا کریں، کل دن میں دعا کریں گے، کل رات کو دعا کریں گے، ہاں کیسے دعا کریں؟ بیٹھ جائیں خدا کے ہاں، دعا کا آغاز بسم اللہ سے، پھر اس کی حمد سے، پھر درود پڑھیں، درود سے، حاجت سے پہلے درود پڑھیں، پھر اپنی حاجت کو بیان کریں، پھر اس کو آخر میں درود پڑھیں۔ درود میں گھری ہوئی دعا بھیجیں خدا کی بارگاہ میں، انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ چوتھا ادب، اپنی دعا میں اللہ کے صالح بندوں کو وسیلہ بناؤ۔ دعا کرو، درود بھی پڑھو گے، لیکن ساتھ ساتھ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی،
یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے صالح بندوں کو وسیلہ بنا کے دعا کرو، یوں ہی ہاتھ اٹھا کے نہیں میرا اللہ میں آ گیا ہوں، آ تو گئے، وہ اقرب حبل الورید سے زیادہ نزدیک ہے، لیکن آداب ہوتے ہیں۔ ہاں اس کے سامنے وہ جن بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ جن کے صدقے میں اس نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، جن سے وہ محبت رکھتا ہے اور جن کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا اس نے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا میرا حبیب ہم کائنات کو خلق ہی نہ کرتے، اس کو وسیلہ بنا دو، دعا قبول ہو جائے گی۔ درمیان میں اسے شفیع بنا دو، استشفاء کرو صالحین سے۔ اور پھر امام صادق فرماتے ہیں دعا کرنا چاہتا ہے نا، دعا سے پہلے اقرار اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو۔ میرا اللہ ہو گئی غلطی، میرا اللہ وہ فلاں دن میں غلطی کر بیٹھا، اکیلا بیٹھا نا خدا سے بات کر رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت سے تو کوئی پردہ نہیں ہے نا، ہمیں منع کیا گیا میں اس مجمع میں کہوں میں نے فلاں گناہ کیا تھا، نہ لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں سے پردے نہ اٹھاؤ۔ ان کو بتانے کا کیا فائدہ میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا ہے، انہیں نہ بتاؤ، لیکن جب اللہ سے بات کر رہے ہو، میرا اللہ فلاں غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، میرا اللہ وہ فلاں دن میں گناہ کر بیٹھا تھا، میرا اللہ وہ فلاں دن مجھ سے گستاخی ہو گئی تھی۔ اقرار الذنوب، جب بندہ اقرار کر لیتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مان گیا ہے کہ میں غلط ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد ہے ایک روایت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ، میرے موسیٰ نبی، میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو۔ پروردگار میں تیری نعمتوں پر حق شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں موسیٰ، کیوں نہیں کر سکتے؟ میری نعمتوں پر میرا حق شکر ادا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ پروردگار میں اگر شکر للہ کی تسبیح پڑھ کے تیرا شکر ادا کروں، یہ زبان تیری عطا کر دے، میں اگر رو رو کے تیرا شکر ادا کروں، یہ آنکھیں تیری عطا کر دے، میں اگر جبین نیاز تیری چوکھٹ پہ جھکا کے تیرا شکر ادا کروں، یہ ماتھا تیرا عطا کر دے، میں شکر ادا کروں، یہ توفیق شکر بھی تو تو دینے والا ہے، پھر اس توفیق شکر پہ ایک اور شکر ادا کروں، تو کیسے حق شکر ادا ہو؟ حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں تیری عطا کرتا، زبان تیری عطا کرتا، ماتھا تو نے دیا، ہاتھ تو نے دیے، میرا اللہ حق شکر کیسے ادا کروں؟ ارشاد ہوا موسیٰ بس 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 موسیٰ، یہ مان لینا کہ سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، یہی تو میرا شکر ہے۔ بندہ مان لے خدا کی بارگاہ، میرا اللہ میرا تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، جو تو نے مجھے دیا تھا نا اس میں میں یہ غلطی کر بیٹھا تھا، فلاں گناہ کر بیٹھا تھا، میرا اللہ فلاں غلطی ہو گئی تھی، میرا اللہ مجھے مہربانی کر، معاف کر۔ معصوم فرماتے ہیں انما ہی المدح ثم الاقرار بالذنب ثم المسئلہ، پہلے حمد بیان کرو، یہ دعا حمد ہے، پہلے حمد کرو، اللہ کی تعریف کرو، پھر اقرار بالذنب کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، پھر خدا کی بارگاہ میں مانو۔ جب اقرار کر رہا ہوگا بندہ نا تو گویا ہار گیا ہے نا، کسی کے سامنے جا کے کہنا میں تیری گستاخی کر بیٹھا تھا، میں یہ غلطی کر بیٹھا تھا، مجھے غلطی کر بیٹھا، خود اقرار دلیل ہے ہار ماننے کی۔ یہی دعا کی قبولیت کی بنیاد بنتی، جب بندہ اپنے آپ کو مان لے کہ میں ہار گیا ہوں، بس ختم، میری طاقت ختم ہو، اب میرا اللہ میں بس جب یہ کہتا ہے نا بس میرا اللہ، اس کا مطلب ہار گیا ہے۔ یہیں سے دعا شروع ہوتی ہے اور معافی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اقرار بالذنب کا، غلطی ہو گئی،
ایک ادب جب مانگنا چاہتا ہو نا، دعا کرنا چاہتے ہو نا، ایک ادب یہ ہے رو کے دعا کرو، تضرع کے ساتھ دعا کرو۔ اللہ رب العزت نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیحتیں فرمائی، وعظ کیے ہیں نا، ان میں سے ایک یہ تھا، یا عیسیٰ ادعنی دعاء الحزین الغریق الذی لیس لہ مغیث۔ اللہ عیسیٰ، میرے نبی عیسیٰ، جب تو مجھے پکارے نا، جب مجھ سے دعا کرے نا، ادعنی، تو مجھے پکار، لیکن کیسے پکار؟ ادعنی دعاء الحزین الغریق، دکھی بندے کی طرح، جیسے کوئی دکھی کسی کو نہیں پکارتا۔ الذی لیس لہ مغیث، جس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، وہ جو پکارتا ہے تو کیسے پکارتا ہے؟ غرق ہونے والا، کسی پانی میں غرق ہو رہا ہے اور اس کا کوئی بچانے والا نہیں ہے، وہ کیسے پکارتا ہے؟ تو اس جیسے وہ حزین اور غریق پکارتا ہے نا، ادعونی، او عیسیٰ میرے نبی، تو مجھے ویسے پکار، ویسے پکار، اس لہجے میں میرے ساتھ دعا کر، اس لہجے میں، میرا کوئی نہیں ہے، ٹوٹ جا اندر سے اور یوں مجھ سے دعا کرنا، میرا کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے، ایسے جیسے دکھی اور غریق پکارتے۔ وَلَا تَدْعُنِي إِلَّا مُتَضَرِّعًا إِلَيَّ، مجھے پکارنا چاہتا ہے نا تو مجھے رو کے پکار، بس ایسے تضرع کے ساتھ پکار۔ بہت بہترین جملہ فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرفع یدیہ اذا ابتہل ودعا کما یستطعم المسکین۔ پیغمبر گرامی اسلام جب دعا کرتے تھے نا، پیغمبر گرامی اسلام جب خالق کی بارگاہ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے، مانگتے تھے، پیغمبر گرامی اسلام سید الانبیاء حبیب کبریا لولاک کا مصداق اتم خدا سے جب مانگتا تھا تو کیسے مانگتا تھا؟ کہ یرفع یدہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا تھا، ایسے پکارتا تھا، یستطعم المسکین، جیسے مسکین کسی سے کھانا نہیں مانگتا، فقیر کسی سے کھانا مانگے تو کیسے مانگتا ہے؟ اللہ کا حبیب جب اللہ سے مانگتا تھا تو اس لہجے میں مانگتا تھا۔ ہم تو ظاہر تھوڑا سا مال آ جائے، تھوڑا سا مقام بن جائے، تھوڑا سا شہرت ہو جائے علاقے میں، تھوڑا لوگ پہچاننے لگ جائے نا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ہاں، دعا کرتے ہوئے یہیں ہاتھ رہتے ہیں، یہاں نا، میرا اللہ مہربانی فرما، آمین آمین، ہاتھ بھی یہاں سے اوپر نہیں جاتے ہیں۔ پیغمبر یرفع یدہ، پیغمبر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، بلند کرتے تھے، اور مسکینوں کی طرح، مسکین فقہی زبان میں فقیر سے بھی جس کی بری حالت ہو نا اسے مسکین کہتے ہیں۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس سال کے اخراجات نہ ہوں، ہاں، سال کے اخراجات نہ ہوں، جس کے پاس اس کا سال کا 20,000 خرچہ ہے مثلا، اس کے پاس 19,000 ہے، اس کے پاس 19,500 ہے، اس کے پاس 18,000 ہے، یہ فقیر ہے۔ اور اس سے بھی برا حال جس کا خرچہ 20,000 ہے سال کا اور اس کے پاس 5,000 ہے، اسے مسکین کہیں گے۔ مسکین، بیچارہ، جیسے وہ کسی سے کھانا مانگتا ہے نا، پیغمبر اللہ سے یوں دعا کیا کرتے تھے۔ پھر قبول تو ہونی ہے نا، آداب کا خیال رکھتے تھے۔ پھر فرمایا آداب دعا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب دعا کرنا چاہو تو پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ یہ نماز دق الباب ہے رحمت الہی کا۔ یہ نماز کیا ہے؟
اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. جب دعا کرنا چاہتے ہو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ. کسی کے گھر جاتے ہیں مانگنے کے لیے تو دروازے پہ بیل بجاتے ہیں نا تاکہ پتہ چلے باہر کوئی آ گیا ہے. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا. اللہ سے بھی مانگنا چاہتے ہو تو دروازہ کھٹکھٹاؤ. لیکن دروازہ کھٹکھٹانے کا یہ مطلب نہیں ہے مسجد کے دروازے بجاتے رہو, کھڑے ہو جاؤ, دو دروازہ مسجد کا کھٹکھٹا رہے ہیں, اللہ کے گھر کا دروازہ. یہ ہے جب دعا کرنا چاہو پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو. مسجد میں آؤ 2 رکعت نماز ادا کرو پھر دعا کرو. ان آداب کے ساتھ بسم اللہ پڑھو, الحمد کرو, خدا کی تعریفیں کرو, ہاں جی وہ اقرار ذنب کرو, درود پڑھو محمد و آل محمد پر, انہیں اپنا وسیلہ بناؤ, رو پھر دعا کرو. آداب ہیں. فرماتے ہیں کہ من توضأ, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے خیال میں روزے کی حالت میں بھی تھکا ہوا تو ہوں, پہلے مجلس پڑھی ہے, تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کو سنا رہا ہوں. آپ یہاں فارغ بیٹھے ہوئے مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں نا. بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں بھائی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلی رکعتین, جو اچھے طریقے سے وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے. فأتم رکوعہما وسجودہما, ٹھیک رکوع کرے, سکون کے ساتھ رکوع کرے, سکون کے ساتھ سجدے کرے. ایسے نہیں جیسے مرغ دانے چگتا ہے بڑا وٹ ایسے نہیں, آرام سے سکون سے لمبا رکوع کرے, بہترین سجدہ کرے. ثم سلم, پھر سلام پھیرے. ہاں یوں 2 رکعت نماز ادا کرے. وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سلام پھیرنے کے بعد خدا کی حمد کرے, محمد و آل محمد پہ درود پڑھے. آداب بتا رہے ہیں امام. ہاں ثُمَّ سَأَلَ حَاجَتَهُ, یہ سارے کام کرنے کے بعد وضو کرے, نماز پڑھے, رکوع اطمینان سے رکوع سجدے کرے, سلام کرے, سلام پھیرنے کے بعد پھر خدا کی حمد کرے, محمد و آل محمد پہ درود پڑھے. یہ کر کے پھر حاجت طلب کرے نا خدا سے, تو یہ اس نے صحیح وقت اور صحیح جگہ سے طلب کیا ہے. اب وہ جگہ ہے جو اس کی دعا کے قبول ہونے کے مقام ہے. اب ٹھیک آیا ہے, ٹھیک جگہ پہ. اب مانگے کبھی رد نہیں ہوگی. وَمَنْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي مَوَانِهِ, معصوم فرماتے ہیں جو دعا خیر اس جگہ سے طلب کرے جہاں سے ہونی چاہیے, پھر لم یخب, یہ رسوا نہیں ہوگا, اس کی دعا رد نہیں ہوگی. آداب ہے. یوں ہی بستر سے اٹھے بندہ, ہاں سو کے اعتکاف میں زبردستی اٹھائیں, اٹھو بھائی درس کا ٹائم ہو گیا, اندر آؤ نا, ادھر آؤ بھی اٹھو, اور وہیں سے اٹھے ادھر آگے بیٹھ جائے آنکھوں کو ملتا ہوا, اور چاہے میری دعا قبول ہو جائے. ایسے تھوڑی دعا قبول ہوتی ہے. اس کے آداب ہیں. اٹھو اچھے طریقے سے وضو کرو, آؤ بیٹھو 2 رکعت نماز ادا کرو, آرام اور سکون سے نماز پڑھو, خدا کی حمد بیان کرو, پیغمبر پہ درود پڑھو, پھر جھولی پھیلاؤ. میرا اللہ دے, میں آیا ہوں تیرے گھر میں, تیرا مہمان ہوں, مہمان کو میزبان تو دیتا ہے نا, مجھے دے. اللہ اکبر. اور پھر ایک ادب یہ ہے, فرمایا ایک یہ ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں نا خدا سے, یہ نہ سمجھے یہ کوئی بہت زیادہ ہے جو میں نے مانگا. جتنا مرضی ہے مانگ لے, اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہوتی ہے. ساری کائنات بھی مانگ لینا, اس کی بارگاہ میں کمی نہیں. چھوٹا بھی نہ سمجھ کسی شے کو, میں یہ کیا مانگوں بھائی. میں نے بتایا تھا یہاں کسی درس میں, معصوم فرماتے ہیں تجھے گھر میں نمک کی ضرورت ہے نا سالن میں ڈالنے کے لیے نمک, وہ نمک بھی اللہ سے مانگ. کوئی اللہ سے کیا مانگوں بھائی, یہ بھی اللہ سے مانگو. کسی اور سے مانگو گے نا, توجہ چاہو گے, میرے ذہن میں آ گئی یہ بات,
غیر اللہ سے مانگو، اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی، یہ قرآن میں پڑھ لینا، قرآن میں سورہ یوسف کتنے بجے ختم ہونا ہے؟ ہاں ابھی تو 10 منٹ رہتے ہیں، تم کیا شروع ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد۔ اب ظاہر ہے آپ کی توجہ میری طرف تو نہیں ہوگی، اب ظاہر ہے مشکل ہو گیا۔ ہاں یہ سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف پڑھ لینا، سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا۔ صلوات پڑھ لو آواز یہی روکتے ہیں، باقی کل انشاءاللہ یہ واقعہ سن لو، باقی کل انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سورہ یوسف میں پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لینا، ترجمے کوئی کتاب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا تھا۔ 2 قیدیوں کو خواب آیا، حضرت یوسف کے پاس آ کے ہمیں یہ خواب آیا، ذرا بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی، تو دربار میں جائے گا بادشاہ کے، تیری دربار میں ڈیوٹی لگے گی، پانی وانی پلائے گا وہاں، اور دوسرے کو کہا تو نے سولی پہ چڑھنا ہے، تیری موت۔ یہ قرآن میں وہ جسے بتایا تھا تو نے دربار میں تیری ڈیوٹی لگ جائے گی، تو قریبی بن جائے گا بادشاہ کے، اس سے کہا حضرت یوسف نے جب وہاں جاؤ نا تو اپنے بادشاہ سے کہنا ایک بے گناہ قیدی بھی یہاں پڑا ہے بیچارہ، میری سفارش کر دیں۔ قرآن وہ گیا، بھول گیا۔ 7 سال قید بڑھ گئی حضرت یوسف کی، اس ایک بات کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا یوسف تجھے بھائیوں سے کس نے بچایا تھا؟ تجھے اندھے کنویں سے کس نے بچایا تھا؟ تجھے مصر کی عورتوں کے مکر سے کس نے بچایا تھا؟ تیرے بھائیوں کے مکر سے میں نے بچایا، کندے کنویں میں میں نے بچایا، تجھے عورتوں کے مکر سے میں نے بچایا، آج غیر سے مدد مانگ رہا ہے۔ میں قید سے رہائی نہیں دے سکتا تھا، اس سے جو مانگا 7 سال قید بڑھ گئی۔ لہذا جو مانگنا چاہو، تھوڑی شے مانگو یا زیادہ، اپنے رب سے مانگو، وسیلہ دو محمد والے محمد علیہ السلام، شفیع انہیں قرار دو، ان کے ذریعے سے مانگو، لیکن مانگو اللہ سے۔ چھوٹی شے مانگو تو بھی اللہ سے، بڑی شے مانگو تو بھی اللہ سے۔ اللہ رب العزت بحق محمد وعلى محمد علیہ السلام ہم سب کو دعائیں آداب کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بفاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ماہ مبارک رمضان ہے میرا اللہ، بہت جلد آیا اور جلدی گزر گیا میرا اللہ، پتہ ہی نہیں چلا، آہستہ آہستہ یہ گزرتا رہا، ہم غفلت میں رہے میرا اللہ۔ تجھے اپنی عزت کا واسطہ
جو وقت بچ گیا ہے ان بچے ہوئے لمحات میں ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرا اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ بیمار مومنین کو صحت عطا فرما، حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے سب کو صحت عطا فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ تیرے مہمانوں کو، تیرے بندوں کو جو مومنین افطاریاں دے رہے ہیں پروردگار، ان تمام افطاری دہندگان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ آج کی افطاری جناب محترم آغا علی صاحب